بسم الله. من أين؟ من هنا أظن يعني. طيب هذا المبحث الثاني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المبحث الثاني، یہ مبحث ثانی ہے، منہج الصحابہ فی روایت الحدیث، صحابہ کرام کا طریقہ کار، ان کا منہج حدیث روایت کرنے میں۔ سیاسی حالت ہم لوگ دیکھ لیے تھے، امن اور شانتی اللہ کے رسول حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کے زمانے میں، حضرت عثمان غنی کے ابتدائی دور میں، پھر فتنے ابھرے، کچھ لوگ جو ہے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آئے لیکن وہ مسلمان نہیں تھے۔ عبداللہ بن سبا وہی ان کا لیڈر اور قائد تھا، اس نے فتنہ بھڑکایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عثمان غنی شہید کر دیے گئے مظلومانہ طور پر، اور اس کے بعد وہیں سے فتنوں کا دروازہ کھل جاتا ہے، یہاں تک کہ جنگ صفین کی نوبت آتی ہے، بے شمار لوگ اس میں شہید ہو جاتے ہیں، اور وہیں سے حضرت علی کے اصحاب میں سے دو جماعت بن جاتی ہے، شیعہ اور خوارج کی، اور یہ دونوں امت کے لیے وبال جان رہے۔ اب اس کے بعد منہج صحابہ حدیث روایت کرنے میں، صحابہ کا طریقہ کار۔ طالما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین ظہرانی اصحابہ یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان رہتے تھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں سکھاتے تھے کتاب یعنی قرآن اور حکمت یعنی سنت، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے تھے۔ تزکیہ یعنی صفائی کرنا، تو صفائی جو خرابیاں ہیں ان کو ان سے دور کرتے تھے اور اچھی چیزوں سے آراستہ کرتے تھے، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا۔ کانوا سعیدین بہ فی امر دینہم و دنیاہم، اور وہ لوگ اس بارے میں خوش قسمت تھے، سعیدین تھے یعنی سعادت مند تھے، اس بارے میں خوش قسمت تھے، اس بارے میں اپنے دین اور اپنی دنیا کے بارے میں، اور وہ لوگ اپنے دین اور اپنی دنیا کے بارے میں خوش قسمت تھے، سعادت مند تھے کہ اللہ کے رسول ملے ہوئے تھے، اللہ کے رسول سکھاتے تھے، اللہ کے رسول تزکیہ فرماتے تھے۔ فلم يعد هناك خوف على حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اعمال المنافقین ودجل الكذابین، دجل یعنی دجل و فریب، مکاری اور چال اور سازش۔ فلم يعد هناك خوف، تو وہاں کوئی خوف نہیں تھا، خوف نہیں گنا جا رہا تھا، یعنی خوف تھا نہیں، وہاں کوئی خوف نہیں تھا اللہ کے رسول کی حدیثوں پر، منافقوں کی چالوں کا اور جھوٹوں کی مکاریوں کا۔ منافقوں کے اعمال اور جھوٹوں کی مکاری کا حدیث رسول پر کوئی خدشہ، کوئی ڈر نہیں تھا۔ ڈر کیوں نہیں تھا؟ فالوحی ما دام یتنزل علی نبی اللہ، تو وہی برابر نازل ہو رہی تھی اللہ کے نبی پر، اور ان کے پول کھول رہی تھی، وَيَفْضَحْ أَمْرَهُمْ، ان کا پول کھول رہی تھی، وَيَكْشِفُ سِرَّهُمْ، اور ان کا بھید واضح کر رہی تھی، وَالسُّنَّ فِي أَمْنٍ مِّنْ عَبْثِهِمْ وَكَيْدِهِمْ، اور سنت
محفوظ تھی ان کی چالوں اور ان کے رویوں سے، ان کے فضول رویوں سے، عبث سے، اور ان کے قید اور ان کے مکر سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ يحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، کہ منافقین ڈرتے ہیں اس بات سے کہ ان پر کوئی صورت نازل ہو جو وہ بتا دے جو ان کے دلوں میں ہے۔ یعنی انہیں ڈر لگا رہتا تھا کہ دل میں اگر کچھ چھپائے بھی رہیں گے تو بھی اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنے رسول کو خبر دے سکتا ہے، اور کئی بار ایسا ہوا بھی کہ ان کے دل کی خباثت وحی کے ذریعے نبی کو بتا دی جاتی تھی، تو انہیں ڈر لگا رہتا تھا۔ کما انه لم يكن هناك مجال لنقد الحديث وروایته بدون الرجوع الى صاحب الرسالہ، اسی طریقے سے وہاں کوئی موقع یا مجال میدان نہیں تھا حدیث پہ نقد کرنے کا اور اس کی روایت پر بغیر صاحب رسالہ کی طرف رجوع کیے ہوئے۔ یعنی جب بھی کوئی معاملہ آتا تھا تو صاحب رسالہ یعنی اللہ کے رسول کی طرف ہی رجوع کرنا پڑتا تھا۔ فقد كانوا اذا جد فیہم خلاف، تو جب بھی ان میں کوئی اختلاف رونما ہوتا تھا، جدہ یعنی نیا نیا کوئی اختلاف رونما ہونا، جد الخلاف ایک نیا مسئلہ آیا، نیا اختلاف کھڑا ہوا، تو اذا جد بینہم خلاف، جب ان میں کوئی اختلاف رونما ہوتا تھا تو لجؤ، وہ لوگ پناہ لیتے تھے الی حضرت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب میں۔ لجؤ، وہ لوگ پناہ لیتے تھے حضرت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب میں۔ کما امرہم اللہ بذلک، جیسا کہ اللہ نے انہیں اس کا حکم دیا تھا۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ جب تم میں کوئی اختلاف رونما ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنا، تو وہ لوگ اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے رجوع کرتے تھے۔ جب بھی جد بینہم خلاف، جب کوئی اختلاف ہوتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے تھے، جیسا کہ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، جب بھی تمہارا کسی معاملے میں تنازع ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اسے پلٹا دیا کرو۔ هذا عمر بن الخطاب، یہ عمر ابن خطاب ہیں۔ یسمع ہشام ابن حکیم یقرأ سورۃ الفرقان علی غیر ما یقرأها، یہ عمر ابن خطاب ہیں، یہ سنتے ہیں ہشام ابن حکیم سے کہ وہ سورہ فرقان کی قرأت کر رہے ہیں، اس قرأت کے علاوہ پر جو یہ کر رہے ہیں، فَيُلَبِّبُهُ بِرِدَائِهِ، پھر وہ اپنی چادر سے ان کی گردن پکڑ کر لاتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس، یعنی سختی کے ساتھ لاتے ہیں۔ وَيَقُولُ لَهُ، اور رسول سے کہتے ہیں کہ هذا يقرأ سورة الفرقان على غیر ما اقرأتنیها، یہ آدمی تو سورہ فرقان اس قرأت کے علاوہ پر پڑھتا ہے جو آپ نے مجھے سکھایا ہے۔ یعنی وہ کسی اور قرأت میں پڑھ رہے تھے اور عمر بن خطاب کسی اور قرأت میں پڑھ رہے تھے، تو جب قرأت کا اختلاف دیکھا تو پکڑ کے لائے رسول کے پاس اور کہا کہ اس کی قرأت الگ ہے، میری قرأت الگ ہے، مجھے آپ نے سکھایا ہے اور یہ پتہ نہیں کون سی قرأت پہ پڑھ رہے ہیں سورہ فرقان۔
فَيَأْمُرُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم ہشام بالقراءة، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہشام کو قرأت کرنے کا حکم دیا۔ وَيَقُولُ هَكَذَا أُنزِلَتْ، جب انہوں نے پڑھا تو آپ نے فرمایا کہا ہاں ایسے ہی یہ آیت یہ سورت اتری ہے، هَكَذَا أُنزِلَتْ ایسے ہی اتری ہے۔ ثم يأمر عمر بالقراءة، پھر عمر سے پڑھنے کے لیے کہا، وَيَقُولُ هَكَذَا أُنزِلَتْ، پھر ان کے بارے میں بھی کہا کہ ہاں ایسے ہی یہ اتری ہے۔ ثم يقول، پھر فرمایا، جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہا ہَكَذَا أُنزِلَتْ، ہاں ایسے بھی اتری ہے یہ۔ ثم يقول، پھر فرمایا کہ ان هذا القرآن انزل على 7 احرف، کہ یہ قرآن 7 حروفوں پر نازل ہوا ہے، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، تو اسے پڑھو جس میں بھی آسانی ہو۔ قرآن پاک 7 حروف پہ نازل ہوا ہے، 7 قرأتوں پر، 7 حروف یعنی 7 قرأتیں، تو 7 قرأت پہ اترا ہے، لہذا تم جیسے اسے چاہو ویسے اس کی تلاوت کرو۔ جی تو فرمایا جہاں ہَكَذَا انزلت، اس طریقے سے یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ ان هذا القرآن انزل على 7 احرف، یہ قرآن 7 حروفوں پر نازل کیا گیا ہے، 7 قرأت پہ اتارا گیا ہے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، تو جیسے آسانی ہو ویسے پڑھو۔ والحدیث مروی فی البخاری وغیرہ الی غیر ذلک من الامثلۃ والحوادث، اچھا والحدیث مروی فی البخاری، اور یہ حدیث بخاری میں مروی ہے، وغیرہ اور بخاری کے علاوہ بھی۔ تو اس حدیث سے صحابہ کرام کا منہج ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ قرآن و سنت میں کتنی باریکیاں رکھتے تھے اور کس قدر احتیاط برتتے تھے۔ إلى غير ذلك من الأمثلة والحوادث التي كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقضي فيها على النساء، اس کے علاوہ اور بھی مثالیں ہیں اور بھی حوادث اور واقعات ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرتے تھے علی النزاع، اختلاف کا، او یصحح فيها الروایت عنہ، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں روایت کی تصحیح فرماتے تھے۔ تو ہمیں کیا معلوم ہوا اس حدیث سے کہ جب بھی کوئی نزاع ہوتا تھا، کوئی اختلاف ہوتا تھا، سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ سناتے تھے، معاملہ ختم ہو جاتا تھا۔ ومن ذلك نرى ان حياته عليه الصلاة والسلام كانت قاضية على الخلاف اذا نشب والشك اذا عرض بل والخاطر اذا حجس، اور ہم اس سے دیکھ رہے ہیں، اس مثالوں سے یا ان مثالوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان حیاتہ علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کانت قاضیۃ علی الخلاف، یہ اختلاف کو مٹانے والی تھی، اذا نشبہ، جب وہ ابھر جاتا تھا، والشک اذا عرض، اور شک کو مٹانے والی تھی جب پیش آتا تھا، بلکہ دل کے خیال کو بھی مٹا دیتی تھی، والخاطر، دل میں پیدا ہونے والا تجسس بھی آپ کی زندگی ختم کر دیتی تھی۔
فلما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يعد هناك حارس للسنة الا صدور الصحابتی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، لم يعد هناك حارس، تو وہاں کوئی حارس، کوئی پہرے دار نہیں بچا سنتوں کے لیے سوائے صحابہ کرام کے سینوں کے، یعنی جو صحابہ کرام کے سینوں میں سنتیں محفوظ تھیں بس وہی تھیں، اور کوئی ذریعہ نہیں رہ گیا۔ رسول تھے، رسول چلے گئے، اب رسول کی باتیں صحابہ کے سینوں میں محفوظ تھیں اور وہی پہرے دار تھیں، انہی سے فیصلہ ہوتا تھا۔ فقد انقطع الوحی واشراب النفاق وارتد كثير من العرب ومنع بعضهم الزکاة، تو وہی رک گئی، نفاق پھیل گیا، وارتد كثير من العرب، اور بہت سے عرب کے لوگ مرتد ہو گئے، ومنع بعضهم الزکاة، اور ان میں بعض لوگوں نے تو زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا۔ فلا نعجب اذن من منافق یملی علیہ نفاقہ، تو ایسی صورت میں ہمیں تعجب نہیں ہونا چاہیے کسی منافق کے بارے میں کہ وہ اپنا نفاق پھیلائے، ان یکذب علی رسول اللہ، اور رسول اللہ پر جھوٹ بولے، اور اسی طریقے سے ولا نعجب من بعض الاعراب، ہمیں بعض دیہاتیوں اور بدوؤں پر بھی تعجب نہیں ہونا چاہیے، الذی یدعی ان رسالت محمد تنتہی بموتہ، جس کا دعویٰ یہ تھا کہ محمد کی رسالت ختم ہو گئی ہے ان کی موت کے ساتھ، تو جس کا دعویٰ یہ ہو کہ نبی کی رسالت ان کی وفات کے ساتھ ختم ہے تو وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، تو اس پر تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ ان یعبث بحدیث رسول اللہ، کہ وہ رسول کی حدیثوں سے کھلواڑ کر سکتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، وہی رک گئی، نفاق بڑھ گیا، بہت سے عرب دین سے پھر گئے، زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا، تو اب کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ منافق اپنی چالیں چلیں، رسول پر جھوٹ بولیں۔ دیہاتیوں سے کوئی، اعرابیوں اور بدوؤں سے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ وہ رسول کے حدیث سے کھلواڑ کریں۔ ولیکن ابا بکر وقف وقفۃ الحیطۃ والحذر، لیکن ابو بکر صدیق یہ سخت احتیاط برتنے لگے، وقف وقفۃ الحیطہ یعنی احتیاط برتنا، حذر والحیطہ دونوں ایک معنی میں ہے، یعنی وہ احتیاط کرنے والے بن گئے۔ فکما قلم اظفار المرتدین ومانع الزکاة كذلك سد الباب في وجوه الكذابین، تو جس طریقے سے انہوں نے مرتدوں یعنی دین سے پھرنے والوں کا قلع کما کیا، زکوٰۃ نہ دینے والوں کا کی گردن اڑانی چاہیے، اسی طریقے سے سد البابا دروازہ بند کر دیا جھوٹے لوگوں کے منہ پر، بما وضعہ من قوانین الروایہ، اس کے ذریعے سے جو انہوں نے روایت کے قانون بنائے تھے۔ تو جب جھوٹ کا اندیشہ بڑھ گیا تو ابو بکر صدیق نے مرتدوں کا، جو مرتد ہو گئے تھے، مرتدین کے خلاف تلوار اٹھائی، مانعین زکوٰۃ کے خلاف تلوار اٹھائی، اور جھوٹوں کے جھوٹ کا دروازہ بند کر دیا روایت کا قانون بنا کر، قانون روایت وضع کر کے ان کا دروازہ بند کر دیا۔ وجاء عمر من بعدہ سائرا علی نہجہ، نہیں، ابو بکر کے بارے میں، ابو بکر نے قانون روایت وضع کیا۔ وجاء عمر، اور عمر رضی اللہ عنہ اس کے بعد آئے، سائرا علی نہجہ، انہی کے طریقے پر چلتے ہوئے، فارہب الکذابین، جھوٹ بولنے والوں کو مرعوب کیا اور منکرین کو ڈرایا، وَإِلَيْكَ طَرْفًا مِّن تِلْكَ الْأَعْمَالِ الْجَلِيلَةِ، اور آپ کے پیش خدمت ہیں وہ اعمال جلیلہ، بڑے بڑے کارنامے جو انہوں نے رقم کیے ہیں۔
ابو بکر صدیق اور عمر فاروق نے۔ تو اس پیراگراف میں، آخری پیراگراف میں کیا معلوم ہوا کہ جب آپ تھے تو آپ کی طرف رجوع کرتے تھے، معاملہ ختم ہو جاتا تھا۔ آپ جب چلے گئے تب اب نبی کی سنتیں صحابہ کے سینوں میں تھیں، لیکن حالت ایسی ہو گئی تھی کہ اب وہی آنا بند ہو گئی، نبی ہمارے درمیان نہیں ہے، نفاق پھیل چکا ہے، عرب کے بہت سے لوگ دین سے پھر گئے ہیں، زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا، اور منافقین کا زور بڑھ گیا۔ تو یہ تو کچھ بھی کر سکتے تھے۔ اعرابی اور بدو جو اللہ کی رسالت کا انکار کر چکے تھے، وہ تو نبی کی باتوں سے کھلواڑ کر سکتے تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، انہوں نے جھوٹ کا دروازہ بند کر دیا، روایت کا قانون وضع کیا، اور اسی راہ پر ان کے بعد عمر بن خطاب بھی چلے۔ بڑے بڑے کارنامے انہوں نے انجام دیے، انہی کارناموں میں سے کچھ کارنامے آپ کے پیش خدمت ہیں۔ پہلا کارنامہ ہے امر الصحابتی بتقلیل الروایہ، صحابہ کرام کو کم سے کم روایت کا حکم دیا۔ پہلا قدم تو یہ اٹھایا، کہا روایتیں بہت نہ کرو، کم سے کم روایتیں بیان کرو، جس کی ضرورت ہو بس اسی کو پیش کرو۔ نظر الخلفاء الراشدون وتابعوهم سائر الصحابة إلى السنة الشريفة فألفوها كنوزا ثمينة في صدور الذين أوتوا العلم لم يشأوا أن يعرضوها في سوق الرواية لئلا يتخذ المنافقون من شيوع الحديث۔ اچھا، تو خلفائے راشدین نے دیکھا، غور کیا، اور وتابعوهم، اور ان کی پیروی کرنے والے صحابہ، خلفائے راشدین اور ان کے متبع تمام صحابہ کرام میں سے، انہوں نے غور کیا کس کی طرف؟ سنت شریفہ، سنت شریفہ کی طرف۔ فَأَلَّفُوهَا كُنُوزًا ثَمِينًا، تو اسے انہوں نے لکھا، اس کی تالیف کی قیمتی خزانوں کے طور پر ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں اللہ نے علم دیا تھا۔ فَلَمْ يَشَاءُوا أَن يَعْرِضُوهَا فِي سُوقِ الرِّوَایَہ، تو انہوں نے نہیں چاہا کہ روایت کی منڈی میں اسے پیش کریں۔ سینوں میں ایک خزانے محفوظ تھے اہل علم کے، لیکن انہوں نے یہ نہیں چاہا کہ یہ منڈی میں لے جا کے بیچیں، اسے روایت کے بازار میں اسے پیش کریں۔ کیوں؟ لئلا يتخذ المنافقون في شيوع الحديث الرسول اللہ، تاکہ منافق لوگ نبی کی حدیثوں کی کثرت کو ذریعہ نہ بنا لیں، للتزوید، فراڈ کا، وسلمن للتضعیف الحدیث، اور رسول سے حدیث گڑھنے کا زینہ نہ بنا لیں، کہ اگر کثرت حدیث رہے گی، جو خزانے سینوں میں اہل علم کے محفوظ ہیں، اگر ہم اسے عام کریں گے تو کہیں انہی روایتوں کی بھرمار میں منافقین لوگ جھوٹ نہ گڑھ کے پیش کر دیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں اپنی بات نہ ملا دیں، اس لیے کہ انہیں اللہ رسول کا ڈر نہیں ہے۔ تو جو خزانے حدیث کے صحابہ کے سینوں میں محفوظ تھے، انہیں کہا ابھی محفوظ ہی رکھو، ابھی روایت کے بازار میں انہیں پیش نہ کرو، بس جتنی حدیثوں کی ضرورت ہو بس اتنی ہی بیان کرو۔ کہا بس جہاں محفوظ ہیں محفوظ رہنے دو، جن سینوں میں یہ محفوظ ہیں وہیں پڑی رہنے دو۔ کیوں؟ تاکہ منافقین فراڈ کا ذریعہ نہ بنا لیں کثرت حدیث کو، اور نبی سے حدیث گڑھنے کا سیڑھی اور زینہ نہ بنا۔ سلم کہتے ہیں سیڑھی کو، زینے کو۔ تضعیف یعنی گڑھنا، تضعیف الحدیث یعنی حدیث گڑھنا۔
हाँ, वली अल्लाह, एक मकसद तो ये हो गया, चाह सीनों में रहने दो। दूसरा मकसद क्या था? वली अल्लाह तजिल्लु बिल मुक्तिरीन अक़दामुहुम, और इसलिए भी कहीं मुक्सिरीन के कदम न डगमगा जाएं। अगर 500 हदीसें याद हैं और मैं फटाफट बयान करूंगा तो हो सकता है कहीं कदम ना लड़खड़ा जाए, कहीं याददाश्त ना कमजोर पड़ जाए। तो लिहाजा वली अल्लाह तजिल, और इस वजह से भी रोका कसरत हदीस से या हदीस बयान करने से, कि ताकि मुक्सिरीन के कदम ना डगमगाएं। फयस्कुतु फी हुव्वतिल खतई, और वो खता के गड्ढे में गिर जाएं। हुआ कहते हैं गड्ढे को, गहरे गड्ढे को। हाविया जहन्नम का सबसे निचला तबका। तो हुव्वतिल खतई व निस्यान, ताकि वो खता और भूल चूक के गड्ढे में ना गिर जाएं। फयकदिबु अला रसूलिल्लाह, और रसूल पर झूठ बोलने के शिकार ना हो जाएं। मिन हैसु ला यशऊरून, ला इल्मी में, इस तौर पर कि उन्हें एहसास ना हो, यानी कहीं लाइल्मी में नबी पर झूठ बोलने के शिकार ना हो जाएं, खता और भूल चूक के गड्ढे में ना गिर जाएं, कहीं मुक्सिरीने सहाबा के कदम ना डगमगा जाएं। इसलिए कहा कि रिवायत कम से कम बयान करो। कमा करिहु अन यश्तगिल अन्नासु बिरिवायतिल हदीस व यंसरिफु अन तिलावतिल कुरान। इसी तरीके से इसलिए भी नापसंद किया था कि कहीं लोग रिवायत हदीस में मशगूल होकर कुरान की तिलावत से न फिर जाएं, यानी हदीस की रिवायत में लग जाएं और कुरान की तिलावत से कहीं फिर ना जाएं। वलम्मा यतयस्सर हिफ्ज़ुहु लिकसीर मिनहुम लिज़ालिका नजिदुहुम अन्नहुम इत्तफ़क़ू मिनस सुन्नह बिक़द्रि। अच्छा, वयंसरिफु अन तिलावतिल कुरान वलिमा यतयस्सर हिफ्ज़ुहु लिकसीर मिनहुम, और इस वजह से कि उन्हें हिफ्ज करने का, ज्यादा से ज्यादा हिफ्ज करने का मौका मिले। तो कुरान पाक को ज्यादा से ज्यादा हिफ्ज करने का मौका मिलेगा, कुरान पाक की तिलावत का मौका मिलेगा, इसलिए तकलील रिवायत का हुक्म दिया। लिज़ालिका नजिदुहुम क़द अनफ़क़ू मिनस सुन्नति बिक़द्र हस्ब मा युइन्नु लहुम मिन मसाइलिल फ़त्वा वल क़ज़ा। तो इसीलिए हम उन्हें पाते हैं कि उन्होंने सुन्नत उतनी ही खर्च की, बेक़द्र हस्ब मा युइन्नु लहुम मिन मसाइलिल फ़त्वा वल क़ज़ा, उसी के बक़द्र जो उन्हें मुयस्सर आया फतवा और फैसले का मसला। यानी जितने फतवे की जरूरत थी बस उसी के बक़द्र हदीस बताई, जिस कदर फतवा देना था बस उसी के हिसाब से फतवा हदीसें सुनाई, ज्यादा नहीं बताया। यानी जो मसाइल दरपेश थे, जो फतवे और मसाइल, उसी हिसाब से उन्होंने सुन्नत खर्च की। इसलिए कि तकलील रिवायत का हजरत अबू बकर और हजरत उमर फारूक ने हुक्म दिया था, और दीगर जो है सहाबे किराम ने। तो ऐसा क्यों हुआ था? तकलील रिवायत कहा नहीं कम से कम बयान करो, अभी तीनों में पड़े हैं, पड़े रहने दो, रिवायत की मंडी में उन्हें मत लाओ, इस डर से कि कहीं कसरत रिवायत के बीच में मुनाफिकीन को हदीस गढ़ने का मौका न मिल जाए। और दूसरी वजह यह थी कि कहीं मुक्सिरीन सहाबा का कदम भी न लड़खड़ा जाए लाइल्मी में। और तीसरी वजह यह थी कि कहीं लोग हदीस की रिवायत में मशगूल होकर कुरान की तिलावत से न फिर जाएं। इसीलिए सहाबे किराम को हम देखते हैं कि उन्होंने सुन्नत में से उतना ही खर्च किया, उतना ही बताया जितने की जरूरत थी।
فتاوا اور مسائل کے بیان میں۔ تو دیکھیے فہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ علی کثرت سماعہ من رسول اللہ یقلل، اسی کا انجام تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی سے کثرت سماع کے باوجود بھی یقلل من روایت الحدیث، بہت کم روایتیں بیان کرتے ہیں۔ نبی سے کثرت سماع یعنی نبی سے بہت سی حدیثیں سنی تھی انہوں نے، اللہ کے رسول کے ساتھ رہتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر سفر میں، ہر مسئلے میں، ہر فیصلے میں، ہر غزوے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، سب اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، اپنے کانوں سے سنتے تھے، لیکن اتنی کثرت سماع کے باوجود بھی روایت بہت کم بیان کرتے ہیں یہ۔ وہذا عمران ابن حسین، اور یہ عمران ابن حسین ہیں، هذا ابو عبیدہ ابن جراح ہیں، اور یہ عباس ابن مطلب آپ کے چچا ہیں، وغیرہم، اس کے علاوہ بہت سی بڑی بڑی ہستیاں ہیں، کلہم یقللون الروایہ، سب کے سب بہت کم روایت کرتے ہیں، حتی ان سعید ابن زید، یہاں تک کہ سعید ابن زید جو کہ عشرہ مبشرہ بالجنہ میں سے ایک ہیں، سعید ابن زید بڑی ہستی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں، لیکن لم یروی لہو الا حدیثان او ثلاثہ، ان سے صرف 2 ہی یا 3 حدیثیں مروی ہیں، سعید ابن زید سے بس 2-3 حدیثیں مروی ہیں۔ اور یہ دیکھیے وہذا ابن عمارہ، یہ ابن عمارہ ہیں، لم یروى له الا حدیث واحد فی المسح علی الخفین، ان سے صرف حدیث واحد مروی ہے، ایک ہی حدیث مروی ہے، وہ بھی مسح علی الخفین پر۔ تو ایسے ایسے صحابہ کرام ہیں، سنی تو بہت تھیں حدیثیں، لیکن تقلیل روایت کا لحاظ کرتے ہوئے بہت کم بیان کیا ہے۔ وہذا ابو ہریرہ یمسک عن التحدیث، اور یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مکثرین صحابہ میں سے ہیں، لیکن یمسک عن التحدیث، یہ حدیث بیان کرنے سے رک گئے، یمسک عن التحدیث، حدیث بیان کرنے سے رکے ہوئے ہیں، فی زمن عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب کے زمانے میں، مع انہ معدود فی المکثرین من الصحابہ لروایت الحدیث، حالانکہ ان کا شمار مکثرین صحابہ میں ہوتا ہے، حدیث بیان کرنے میں صحابہ میں جو سب سے زیادہ روایت کرنے والے ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، وَلَكِنَّهُ اتباعا لسنت الشیخین، لیکن شیخین کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے، تقلیل روایت میں شیخین کے حکم یا شیخین کے طریقے کی اتباع کرتے ہوئے یکف عنہا، حدیث بیان کرنے سے رک گئے۔ ثم لما طالت به الايام، پھر جب زمانہ لمبا ہو گیا، گزر گیا، واحتیج الى ما عنده من العلم حدث به واظهره للناس، پھر جب وقت گزرا اور ضرورت پڑی اس کی جو ان کے پاس علم حدیث ہے یا علم ہے، حدث به، تب بیان کیا، واظهره للناس، تب جا کے لوگوں کے لیے اسے واضح کیا، ورنہ سینوں میں محفوظ رکھا تھا۔ ایک روایت اس بارے میں ذکر کی ہے، بخاری سے مروی ہے، بخاری نے روایت کیا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ انہ قال، کہ ابو ہریرہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ کہ ان الناس یقولون اکثر ابو ہریرہ، کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت زیادہ روایت کرتے ہیں، اکثر ابو ہریرہ، ابو ہریرہ بہت روایت کرتے ہیں، ولولا آیتان فی کتاب اللہ ما حدثت حدیثا، اگر قرآن کی یہ 2 آیتیں نہ ہوتی تو میں ایک بھی حدیث نہیں بیان کرتا۔ ثم یتلو قولہ تعالی، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا یہ قول پڑھا،
کی تلاوت کی کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہاں تک کہ آیت کے اس ٹکڑے تک پہنچے وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یہ آیت پڑھی. کہا اگر یہ آیت نہ ہوتی تو میں ایک بھی حدیث نہیں بیان کرتا. سینوں میں محفوظ تھیں، سینوں میں محفوظ کیے ہوئے دنیا سے چلے جاتا. اچھا، ان اخواننا من المہاجرین کان یشغلهم الصفق فی الاسواق وان اخواننا من الانصار کان یشغلهم العمل فی اموالهم. تو وہ کہتے ہیں کہ ان اخواننا من المہاجرین، کہ ہمارے مہاجر بھائی وہ لوگ مشغول رہتے تھے بازاروں میں، کاروبار اور تجارت میں. وَإِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الْأَنصَارِ، اور ہمارے انصاری بھائی كَانَ يُشْغِلُهُمُ الْعَمَلُ فِي أَمْوَالِهِمْ، وہ اپنے مال دولت میں مشغول رہتے تھے، اپنے مال کے بارے میں کام میں مشغول رہتے تھے، یعنی اپنے کام کاج میں مشغول رہتے تھے، کھیتی باڑی میں مشغول رہتے تھے. وَأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِشِبْعِ بَطْنِهِ، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول کو لازم پکڑے رہتے تھے. بِشِبْعِ بَطْنِهِ، پیٹ بھرنے کے ذریعے سے. شبع بطن یعنی پیٹ کا بھرنا. تو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ بس میرا پیٹ بھر جاتا تھا، بس اسی کو کافی سمجھتا تھا، رسول کے ساتھ چمٹا رہتا تھا، نہ مجھے سیونگ کی پرواہ تھی اور نہ مجھے کاروبار کے لیے مارکیٹ جانا تھا اور نہ میرے پاس کھیتی باڑی تھی. ہمیشہ رسول کو میں لازم پکڑے رہتا تھا. بشبع بطنہ، اپنے پیٹ کی آسودگی کے ساتھ، یعنی بس پیٹ بھر جائے کافی ہے. یلزم رسول اللہ بشبع بطنہ، کہ ابو ہریرہ رسول کو لازم پکڑے رہتے تھے اپنی پیٹ کی آسودگی کے ساتھ. وَيَحْذُرُ مَا لَا يَحْذُرُونَ، اور حاضر رہتے تھے وہاں جہاں دیگر صحابہ حاضر نہیں رہ پاتے تھے. وَيَحْفَظُ مَا لَا يَحْفَظُونَ، اور وہ یاد کر لیتے تھے جو وہ لوگ یاد نہیں کر پاتے تھے. تو انہوں نے پوری بات بتا دی، کثرت روایت کی وجہ بھی بتا دی. کہا بس مجھے کھانے سے مطلب تھا، پیٹ بھر جاتا تھا، رسول کی مجلس کو لازم پکڑے رہتا تھا. مہاجرین اور دیگر انصار کی طرح نہیں میرے پاس مسئلے تھے. وَإِنَّمَا اشْتَدَّ إِنْكَارُهُمْ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر نکیر شدت کے ساتھ اس لیے کی گئی لِأَنَّهُ صَحِبَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سنین، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 3 سال رہے تھے. وَأَتَى مِنَ الرِّوَايَةِ عَنْهُ مَا لَمْ يَأْتِ بِهِ أَحَدٌ مِنَ السَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ، اور نبی سے روایت اتنی کی جتنی کی سابقین اولین بھی نہیں کر سکے تھے. تو 3 سال نبی کی صحبت میں رہے اور سابقین اولین جو بہت پہلے نبی پر ایمان لائے تھے اور بہت دنوں تک نبی کے ساتھ تھے، پھر بھی اتنی روایت نہیں بیان کر سکے تھے. تو فلما اخبرهم بانه كان الزمهم لرسول اللہ، تو جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو بتایا کہ وہ رسول کو لازم پکڑے رہتے تھے، وانه لم يشغله عن مجالسته تجارة ولا بيع ولا زرع ولا غرس، اور انہیں مشغول نہیں کر رہی تھی کوئی چیز نبی کی مجلس سے، نہ تجارت، نہ کاروبار، نہ کھیتی باڑی، نہ پیڑ پودے لگانا. فَحَفِظَ مَا لَمْ يَحْفَظُوا سَكَتُوا، تو انہوں نے وہ یاد کر لیا جو دیگر لوگ نہیں یاد کر سکے. سَكَتُوا عَنْهُ، تو صحابہ رک گئے، پھر انہوں نے اعتراض نہیں کبھی کیا کہ اتنی روایتیں کہاں سے بیان کر رہے ہو.
جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض ہوا، اس وجہ سے اعتراض ہوا کہ 3 برس ساتھ رہے ہیں اور اتنی روایتیں بیان کرتے ہیں، جبکہ جو لوگ بہت پہلے سے ساتھ میں ہیں وہ اتنی نہیں بیان کر رہے ہیں، تب انہوں نے دلیل دی، کہا میرے کثرت روایت کی وجہ یہی ہے کہ کاروبار، تجارت، کھیتی باڑی اور باغبانی وغیرہ یہ میرا مشغلہ نہیں تھا، لہذا میں نے زیادہ یاد کیا۔ تب صحابہ کرام چپ ہو گئے۔ وما ذلك فقد كان ابو ہریرہ يمسك عن التحديث زمان عمر، اس کے باوجود بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرنے سے رکے ہوئے تھے عمر ابن خطاب کے زمانے میں، الذي كان شديدا على الرواية، جو کہ روایت کرنے کے بارے میں بہت شدید تھے، بہت سخت تھے، حذرا من خطر الاکثار، کہ کثرت کے خطرے سے بچنے کے لیے۔ فقد قیل لابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک بار کہا گیا اکنت تحدث فی زمن عمر ہکذا، کیا آپ عمر کے زمانے میں بھی ایسے بیان کرتے تھے حدیثیں اتنی کثرت سے؟ قالا، تب انہوں نے جواب دیا، کہا لو کنت احدث فی زمان عمر مثل ما احدثکم لضربنی بمخفقتہ، کہ اگر میں ویسے ہی بیان کرتا عمر کے زمانے میں بھی جیسے تم سے آج بیان کر رہا ہوں، تو مجھے اپنے کوڑے سے مارتے ہو، تو مجھے مارتے۔ مخفقہ کہتے ہیں سوت کوڑے کو۔ تو انہوں نے کہا کہ عمر بہت سختی کرتے تھے اور پالیسی کے خلاف بات تھی، اس لیے میں نہیں بیان کرتا تھا، رکا ہوا تھا۔ اچھا، کان عمر ابن الخطاب یأمر الناس بتقلیل الروایہ، عمر ابن خطاب لوگوں کو روایت کم کرنے کا حکم دیتے تھے۔ وکان مہیبا عند جمیع الصحابہ، اور وہ خوفناک تھے تمام صحابہ کرام کے نزدیک، لوگ ان سے ڈرتے تھے، ہیبت ناک تھے وہ، مہیب ڈراونے تھے، ہیبت ناک تھے، ان سے ڈرتے تھے لوگ، عند جمیع صحابہ، تمام صحابہ کرام کے نزدیک وہ ہیبت ناک تھے۔ روى الشعبي عن قرظة ابن كعب أنه قال خرجنا نريد العراق فمشى معنا عمر إلى صرار فتوضأ فغسل 2 ثم قال أتدرون لما مشيت معكم؟ قالوا نعم نحن أصحاب رسول الله مشيت معنا۔ تو کان عمر ابن خطاب یأمر الناس بتقلیل الروایہ وکان مہیبا عند جمیع الصحابہ۔ روى الشعبی، شعبی روایت کرتے ہیں قرظہ ابن کعب سے، وہ کہتے ہیں کہ خرجنا نرید العراق، ہمیں نکلے عراق کا ارادہ کیے تھے، عراق جا رہے تھے اور ہم نکلے۔ فمشى معنا عمر، تو عمر بھی ہمارے ساتھ نکلے، الى سرار، سرار تک چلے گئے، جگہ کا نام ہے۔ فتوضا، تو انہوں نے وضو کیا، فغسل 2، اور 2 لوگوں نے کیا کیا؟ غسل کیا۔ ثم قال، پھر فرمایا تدرون لما مشیت معکم، کیا تم جانتے ہو میں کیوں نکلا ہوں تمہارے ساتھ؟ آئے سرار تک اور لوگوں سے پوچھا، کہا کیوں میں آیا ہوں تمہارے ساتھ؟ قالوا نعم، ہمیں معلوم ہے کہ نحن اصحاب رسول اللہ فمشیت معنا، کہ ہم اللہ کے رسول کے صحابہ ہیں اور آپ ہمارے ساتھ چل کر آئے ہیں، آپ بھی صحابی ہیں ہم بھی صحابی ہیں، نبی کے ساتھی آپ ہیں ہم بھی ساتھی ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ چل کے آ گئے ہیں۔ فقال، تب انہوں نے کہا انکم تأتون اہل قریۃ لہم دوی بالقرآن کدوی النحل،
کہ تم لوگ جا رہے ہو ایسی بستی والوں کے پاس کہ جن سے قرآن کے ذریعے شہد کی مکھی کی طرح آواز سنو گے. دوی کا دوی النحلی، نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو. تو شہد کی مکھی کی طرح قرآن کے ذریعے آواز سنو گے، جیسے مکھیاں بھن بھناتی ہیں شہد کی ایک سر میں، ایسے ہی جب وہاں جاؤ گے تو وہ لوگ ایسے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے ملیں گے، زبان قرآن کی تلاوت سے تر رہے گی. فلا تصدوهم بالاحاديث فتشغلوهم، تو انہیں حدیث کے ذریعے سے روک کے مشغول مت کر دینا، یعنی روایت حدیث میں نہ پھنسا دینا، ان کو تلاوت قرآن میں مشغول رہنے دینا. جود القرآن واقل الروایہ عن رسول اللہ، قرآن کو اچھے سے سمجھو، اچھے سے پڑھو، اور روایتیں کم سے کم کرو رسول سے. امزو وانا شریککم، اب جاؤ اور میں تمہارے ساتھ ہوں. فلما قدم قرض قالوا حدثنا قال حدثنا قال نهانا عمر بن الخطاب. فلما قدم قرض، تو جب قرضہ ابن کعب پہنچے عراق، قالو لوگوں نے کہا حدثنا، ہمیں حدیث بھی سناؤ، بیان کرو. تب انہوں نے کہا کہ نہیں، نہانا عمر بن الخطاب، ہمیں عمر ابن خطاب نے منع کیا ہے، بس حدیث اتنی ہی بیان کریں گے جتنے کی ضرورت ہے. وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا هَذِهِ الرِّوَايَةَ عَلَى فَرْضِ صِحَتِهَا وَإِلَّا فَقَدْ طَعَنَ فِيهَا ابن عبد البر، اور میں نے یہ روایت ذکر کی ہے اس وجہ سے کہ یہ صحیح ہے، یعنی صحیح مان کر میں نے یہ روایت ذکر کی ہے. وَإِلَّا فَقَدْ طَعَنَ فِيهَا ابن عبد البر، ورنہ ابن عبد البر نے اس روایت پر طعن کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، لیکن میں نے اسے اسے میں نے صحیح مان کر بیان کیا ہے. یہ جو روایت ہے قرضہ والی، کہتے ہیں میں نے اس لیے بیان کیا ہے کیونکہ اسے صحیح سمجھ کے بیان کیا ہے، باقی اس پر بھی نقد ہے ابن عبد البر کا. اچھا، تو هذا عبداللہ ابن زبیر یسأل الزبیر، یہ دیکھیے عبداللہ ابن زبیر ہیں، زبیر سے سوال کر رہے ہیں. کیا سوال کر رہے ہیں؟ عبداللہ ابن زبیر سے سوال کر رہے ہیں. انی لاسمع کا تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا اسمع کا تحدث یا تحدث عن رسول اللہ کما یحدث فلان و فلان. یعنی عبداللہ ابن زبیر نے زبیر ابن عوام سے سوال کیا، دونوں صحابی ہیں. کہتے ہیں میں نے کہا کہ لا اسمع کا تحدث عن رسول اللہ، کہ میں آپ کو نہیں سن رہا ہوں کہ آپ رسول سے حدیث بیان کر رہے ہوں ویسے کما یحدث فلان و فلان، جیسے فلاں ابن فلاں بیان کرتے ہیں، فلاں اور فلاں بیان کرتے ہیں. تو آپ بھی تو بڑے صحابی ہیں، آپ کیوں نہیں اس طرح بیان کرتے ہیں جیسے فلاں فلاں بیان کرتے ہیں؟ فیقول لہ، تو زبیر نے عبداللہ سے کہا اما انی لم افارقہ ولکن سمعتہ یقول، کہا میں کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا تھا، لم افارقہ، نبی کو میں چھوڑتا نہیں تھا، ساتھ رہتا تھا، بات سنتا تھا، کام دیکھتا تھا، تقریر کا مشاہدہ کرتا تھا، لیکن سمعتہ یقول، میں نے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ من کذب علی فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے بھی مجھ پر جھوٹ بولا تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. تو اس حدیث کے پیش نظر وہ روایت حدیث سے رکے رہتے تھے کہ کہیں بھول چوک میں کوئی غلطی نہ ہو جائے. وعدہ زید ابن ارقم، اور یہ کہ زید ابن ارقم ہے، یقال له حدثنا، ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ حدیث بیان کیجئے، تو وہ کہتے ہیں کہ کبرنا ونسینا والحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید،
ہم تو بوڑھے ہو گئے، ونسینا، اور ہم بہت سی باتیں بھول گئے ہیں، اور اللہ کے رسول سے حدیث بیان کرنا شدید، بہت سخت ہے، بہت خطرناک ہے، نبی کی طرف جھوٹ کی نسبت بہت شدید ہے، اس پر بڑی وعید ہے، لہذا اسی لیے نہیں بیان کر رہا ہوں۔ اب عمر بھی ہو گئی ہے، بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، بہت سی باتیں ذہن سے نکل گئی ہیں، تو کہیں غلطی نہ ہو جائے۔ والصائب ابن یزید یقول، صائب ابن یزید کہتے ہیں کہ صحیح تو سعد بن مالک من المدینہ الی مکہ فما سمعته يحدث عن النبی حدیثا واحدا، سعد ابن مالک کے ساتھ میں مدینہ سے مکہ تک گیا، مدینہ سے مکہ گئے، فلائٹ سے نہیں گئے تھے بلکہ سواری سے گئے تھے، کئی کئی ہفتے لگ جاتے تھے، لیکن کہتے ہیں فما سمعتہ یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا واحدا، میں نے ان سے نہیں سنا کہ وہ نبی سے ایک بھی حدیث بیان کر رہے ہوں، ایک بھی حدیث انہوں نے بیان نہیں کی۔ سعد بن مالک صحابی ہیں، عظیم صحابی، بہت سی حدیثیں سنی ہوں گی، لیکن کہتے ہیں کہ مدینہ سے مکہ تک ساتھ میں رہا، ایک بھی حدیث انہوں نے مجھ سے نہیں بیان کی۔ اگر آج کوئی سفر کرے تو کتنی لمبی چوڑی داستان چھڑے گی، کتنی باتیں ہو جائیں گی، لیکن وہ نبی کی حدیثیں جاننے کے باوجود بھی تقلیل روایت کی پاسداری کرتے ہوئے کم سے کم حدیثیں بیان کرتے تھے۔ والشعبی یقول، اور امام شعبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جالست ابن عمر سنتن، کہ میں جالست ابن عمر یعنی عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر بھی مکثرین صحابی ہیں، بہت ساری روایتیں ہیں ان سے، حدیثیں سینے میں ان کے محفوظ تھیں بے پناہ، لیکن شعبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جالست ابن عمر سنہ، میں ابن عمر کے ساتھ پورا 1 سال تک رہا، وما سمعته يحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، لیکن میں نے ان سے کبھی رسول سے کچھ بیان کرتے ہوئے نہیں سنا۔ وکان انس بن مالک، اور انس بن مالک یتتبع الحدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقوله، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے تو یہ اپنا قول لگا دیتے تھے، کہتے تھے او کما قال، کہتے تھے آپ نے فرمایا ہے یا اس جیسے فرمایا تھا کچھ، او کما قال کہا یا جیسے آپ نے کہا ہو۔ کیوں ایسا کہتے تھے؟ حدیث بیان کرتے ہوئے اس کے بعد کہتے تھے او کما قال، انس بن مالک، حذرا من الوقوع فی الکذب علیہ، جھوٹ سے، نبی پر جھوٹ سے بچنے کے لیے ایسا کہتے تھے۔ اب اگر ایک آدمی کہہ دے کہ آپ نے یا ایسا کہا یا اس جیسے کوئی بات کہی تو جھوٹ سے بچ جاتے، اس لیے جھوٹ سے بچنے کے لیے ایسا کہا کرتے تھے انس بن مالک۔ اس کے بعد اچھا وہ تو وقت ہو گیا بہت زیادہ، رہنے دیتے ہیں ابھی، میں نے جی ٹائم دیکھا نہیں تھا۔ اللهم بارك، جزاكم الله خير، رفع الله قدركم شيخنا.